فجر بھی چھوڑ دیتا ہے، عشاء بھی نہیں پڑھتا، عشر بھی ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، کوئی حکم تیرا پورا نہیں کرتا۔ الہ العالمین تو مجھے اجازت دینا، میں اس کے گندم کے دانے کو سڑا دوں، گلا دوں، خراب کر دوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں نانا، بندہ گناہگار ہے تو کیا ہوا، میں تو رب العالمین ہوں نا۔ اس کے دانے کو خراب نہیں کرنا، اس کے چاول کو گلانا نہیں، اس کی مکئی کو سڑانا نہیں، اس کے چنے کو گلانا نہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں اس نے میری رحمت پر امید رکھتے ہوئے ایک دانہ گندم کا ڈالا ہے، تو نے اس کو 1000 کر کے واپس لوٹانا ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اولم یروا الی الطیر، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن۔ آسمان پر اڑنے والے پرندوں کو دیکھو نا، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ یہ اپنے پروں کی بدولت اڑ رہے۔ رب فرما رہے ما یمسکہن الا الرحمن، یہ پروں کی بدولت نہیں اڑ رہے، یہ تو اللہ کے کرم سے اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیوں جی زمین کا قالین بچھانے والا کون ہے؟ ایک جواب درست ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ جواب تو یہ ہے جو آپ سن رہے ہیں، جو میرے والد نے آپ کو 55 سال تک پڑھایا ہے، اپنے وفات والے سال بھی فروری میں یہاں جمعہ پڑھایا ہے۔ ان کا سبق ابھی سے بھول گئے ہو؟ انہوں نے تو آپ سے وعدہ لیا تھا کہ حشر میں بھی مل کر کہیں گے۔ صرف اللہ نہیں کہنا، اللہ ہی کہنا، ہی کہنا ہے۔ یہی تو فرق ہے ہم میں اور پرایوں میں، یہی تو فرق ہے وفادار میں غدار میں، یہی تو فرق ہے مومن میں اور مشرک میں، کہ مشرک کہتا ہے اللہ بھی کرتا ہے اور موحد کہتا ہے اللہ ہی، اور ہی میں ایسا جوش پیدا کرو کہ ابھی ابھی تمہاری آواز عرش تک چلی جائے۔ یہ میرے ساتھ ہم سفر ہیں قاری طیب عزیز صاحب، ہم کچھ عرصہ قبل 2 سال قبل آواران گئے بلوچستان میں، اور شوج آباد کے روشن ضمیر و آپ یقین فرمائیے جس گاؤں میں ہمارا بیان تھا ایک گھر کی چھت بھی پکی نہیں تھی۔ اس قدر غربت تھی کہ میرے مجمع میں زیادہ تعداد ایسے افراد کی تھی کہ جنہوں نے کرتا بھی نہیں پہنا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے ہی کی ضرب لگائی تو میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ ہی مجھے آج تک دوبارہ سننے کو نہیں ملا۔ شاید آج آپ ان کا ریکارڈ توڑ دیں، شاید آج آپ پر شاکر شوج آبادی کا وہ شعر اثر کر جائے۔ پھر پوچھتا فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کبھی غور تو کرو نا اس زمین کو تمہارے لیے قالین بنا کر بچھانے والا کون ہے؟ فرمایا والجبال اوتادا، اس زمین کا بیلنس قائم رکھنے کے لیے پہاڑوں کو میخیں بنا کر کاٹنے والا کون ہے؟ وخلقناکم ازواجا، معلوم تھا اللہ کو بہت اچھی طرح تم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے، تمہیں رفاقتیں عطا فرمائی، تمہارے والدین تمہیں عطا فرمائے، تمہیں اولاد عطا فرمائی، تمہیں برادری بنا کر عطا فرمائی، تمہارے بھائی بہنوں کے رشتے تمہیں عطا فرمائے، یہ کرم کرنے والا کون؟ اللہ۔ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہیں تمہیں تمہارا نفس دو کے بنا نہ ڈال دے کہ ہم بڑے سیلف میڈ ہیں، ہم تو ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں تو کما لیتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کو ہم روٹی کھلاتے ہیں، ہم تو سائنس اور ٹیکنالوجی سے کام لے کر جہاز اڑاتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا یہ سارا میرا کرم ہے، تمہارا کوئی کمال نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اور جن
کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سب کچھ ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایک چیلنج دے رہا ہوں تمہیں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ تم سمجھتے ہو اپنی عقل سے ہم نے جہاز اڑا لیا، رب العالمین فرماتے ہیں جہاز اڑانا تو دور کی بات ہے، تم تو ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں عقل کی روشنی عطا فرمائی، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دانائی و شعور عطا فرمایا۔ پھر ہم اپنی عقل سے کام لے کر پہلے سے موجود چیزوں کو منظم کر کے اڑاتے ہیں، جہاز بنتا نظر آتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں دانائی نہ عطا فرمائے، اگر اللہ ہمیں شعور نہ عطا فرمائے تو ہمارا کوئی کمال نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جو اللہ کے خیر کے پجاری ان کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ تم سارے جمع ہو جاؤ، جہاز کہاں، ٹرین کہاں، کمپیوٹر کہاں، موبائل کہاں، تم تو ایک مکھی بنانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہو۔ پھر رب العالمین نے بات کو آگے بڑھایا، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ۔ مکھی بنانا تو بہت بڑی بات، اگر اللہ کی بنائی ہوئی مکھی تمہارے دسترخوان سے کوئی ذرہ اٹھا کر لے جائے، تم ساری طاقتیں مل کر اس مکھی سے وہ ذرہ بھی واپس نہیں لے سکتے ہو۔ ایک اور مقام پر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ۔ رب نے فرمایا کس دکان سے یہ آنکھیں لے کر آئے ہو؟ کبھی سوچا تم نے کون سی مارکیٹ سے اپنی آنکھوں کی روشنی لے کر آئے ہو؟ رب نے فرمایا کسی دکان سے نہیں ملی، تمہارے والدین نے تمہیں عطا نہیں کی، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ آنکھوں میں روشنی پیدا کی، یہ سب اللہ کے انعام ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ یہ اونٹ بھی میری نعمت، یہ جو صحرا میں رہتے ہیں ان سے پوچھیے، وہ اس کو جہاز کہتے ہیں صحرا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ۔ تمہاری مسجد کی چھوٹی سی چھت ہے بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، تمہارے گھر کی چھوٹی سی چھت ہے بغیر پلر کے رہ نہیں سکتی۔ رب العالمین نے فرمایا میرا طاقت نگاہ پھیلا ہوا آسمان ہے، تمہیں دعوت دیتا ہوں ذرا ڈھونڈ کے دکھاؤ نا، تمہیں ایک بھی پلر نظر نہیں آئے گا، یہ میری قدرت اور میرے کرم کا مظہر ہے۔ سورہ قرآن اللہ کی نعمتیں بتا رہا ہے، لیکن ایک عجیب بات عرض کروں عزیز دوستو، اللہ نے قرآن میں جہاں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے برسبیل تذکرہ ذکر کیا ہے، یعنی اللہ نے انداز یہ اپنایا کہ یہ نعمتیں تمہارے لیے تو بہت بڑی ہیں، اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ آسمان تمہارے لیے بہت بڑی مخلوق ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں۔ زمین تمہارے لیے بہت نعمتوں کا گلدستہ ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تمام انعامات اللہ نے برسبیل تذکرہ پر بیان فرمائے ہیں، لیکن ایک انعام ایسا ہے اللہ کا، جب اللہ اس کو ذکر فرماتے ہیں تو انداز بھی تبدیل ہو جاتا ہے، الفاظ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ رب العالمین نے فرمایا میرا سب سے بڑا احسان، میرا سب سے بڑا انعام تم پر یہ ہوا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب محمد عطا کیا ہے۔ یہ وہ انعام ہے جس پر اللہ کو بھی ناز ہے، اللہ کا یہ وہ احسان ہے جس پر اللہ کو بھی ناز ہے۔ قرآن میں اللہ نے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے ناز فرمایا ہے۔ محبوب نے کمبل اوڑھ لیا تو اللہ نے قرآن کی آیت بنائی، محبوب نے چادر اوڑھ لی تو اللہ نے قرآن کی آیت بنائی، محبوب کے شہر کے تذکرے اللہ نے قرآن میں کر دیے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے شہر مکہ کی، میں نے سوچا شہر مکہ کی قسم اللہ نے شاید بیت اللہ کی وجہ سے اٹھائی، یا شاید اس لیے کہ وہاں بیر زمزم ہے، یا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے، یا اس لیے کہ
وہاں صفا اور مروہ ہے، یا اس لیے کہ غار ثور ہے، ہرا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا نا دور کر لو اپنی غلط فہمی، مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں، بیر زمزم کی وجہ سے نہیں، مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں، تو پھر یا اللہ کیوں؟ رب نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب میں جب عرش بری سے مکہ کی زمین پر نظر ڈالتا ہوں نا تو مجھے مکہ کی گلیوں میں محمد چلتا پھرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسا محبوب کہ جس جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں، ایسا محبوب جیسا اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں، جو انگلی اٹھائے تو چاند ٹکڑے ہوتا نظر آئے، جو ہونٹ ہلائے تو وہی کے پھول جھڑتے نظر آئے، جو ہاں کہے تو اللہ حلال کر دے، جو نہ کہے تو اللہ حرام کر دے، جو قدم بڑھائے تو عرش معلیٰ تک پہنچے، جس کو سارے انبیاء کی امامت عطا فرماتی، شب معراج مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء اور رسول موجود ہیں، اللہ کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کر آئے ذرا صفیں بنا لی جائیں ابھی نماز ادا ہوگی، تمام انبیاء اور رسول صفوں میں آ گئے، آگے امام کا مصلی بچھا دیا گیا، مصلی دیکھ کر میرا دل یہ کہتا ہے حضرت آدم بھی چاہتے ہوں گے مجھے امامت مل جائے، نوح بھی چاہتے ہوں گے امامت مجھے مل جائے، موسیٰ بھی چاہتے ہوں گے مجھے امام بنا دیا جائے، تمام انبیاء اور رسول یہ چاہتے ہوں گے ہمیں امامت مل جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا تمام انبیاء اور رسول مقتدی بن جاؤ، صفوں میں آگے آ جاؤ، کوئی اور امام نہیں بنے گا، فَلْيَتَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدْ، آج وہ امام بنے گا جسے عبداللہ کا یتیم بنایا ہے، آمنہ کا لال بنایا ہے، اللہ کا وہ محبوب جس کا چہرہ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے، چہرہ میں سنایا کرتا ہوں شاعر رسول کہلائے گئے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور شاعر ہیں، جن کا کلام ہمارے بچے اور بچیاں کتنے شوق سے پڑھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، وہ لکھتا ہوں لیکن یہ جو نعت ہے حضرت حسان کی یہ تو بہت بعد میں انہوں نے کہی، آج میں آپ کو سناتا ہوں حضرت حسان کی زندگی کی پہلی نعت۔ حضرت حسان اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی مشہور شاعر تھے، لیکن ان کی وجہ شہرت جو تھی وہ مدحیہ شاعری نہیں تھی، ذمیہ شاعری تھی، وہ اپنے دشمنوں کا مذاق اڑانے کے ماہر تھے، جوکس بنانے کے ماہر تھے، ہوٹنگ کرنے کے ماہر تھے، ان کے عیوب کی رائی کو پہاڑ بنانے کے ماہر تھے، اور پورے عرب میں ان کی شہرت۔ ایک روز مشرکین آئے اور کہنے لگے حسان آپ کے لیے کچھ دراہم لائے ہیں، دنانیر لائے ہیں، کچھ کپڑے لائے ہیں، یمن کی چادریں لائے ہیں، قبول کیجیے۔ حسان نے فرمایا مفت میں تو نہیں لائے ہوں گے، کوئی کام ہوگا، پہلے کام بتاؤ پھر میں قبول کرنے کا سوچوں گا۔ کہنے لگے کام بڑا آسان ہے آپ کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ عبداللہ کے یتیم محمد کے خلاف شاعری بناؤ، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لوگ اس کے دین کو قبول کرتے جا رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم چاہتے ہیں حسان اس کے عیوب کو اچھالو، اس کی کمزوریوں کو بیان کرو اور اس کے خلاف ایسی شاعری بناؤ کہ لوگ اس سے محبت نہ کریں، نفرت کریں۔ حضرت حسان نے فرمایا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ضرور بناؤں گا، تمہارا تحفہ بھی قبول کروں گا، سارا کام میں کروں گا، لیکن ایک کام تم بھی تو کرو۔ وہ مشرکین کہنے لگے جی ہم کیا کریں؟ حسان فرمانے لگے تم اتنا کام کرو کہ محمد رشتہ دار تمہارا ہے، ہمسایہ تمہارا ہے، ماں جایا تمہارا ہے، رہتا تمہارے اندر ہے، کھاتا پیتا تمہارے اندر ہے، سوتا جاگتا تمہارے اندر ہے، بزنس تمہارے اندر کرتا ہے، اگر محمد میں کوئی عیب ہے تو مجھے بتا دو، تاکہ میں اس عیب کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر شاعری کی عمارت کھڑی کروں۔ میں کوئی جھوٹا شاعر نہیں ہوں کہ نقلی عیب تلاش کر کے اس میں ڈال دوں، مجھے کوئی عیب بتاؤ وہ تمہارا رشتہ دار ہے۔ تو شجاع
شوجبات کے روشن ضمیروں، میں تم نوجوانوں کو یہ جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ مشرکین مکہ کہنے لگے حسان 40 سال ہو گئے محمد کو دیکھتے ہوئے، ہم نے اس کو ہر پہلو سے دیکھا ہے، اس کا ہر رنگ دیکھا ہے، اس کے بچپن سے لے کر جوانی اور شباب تک ایک ایک لمحے کا جائزہ لیا ہے، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم آج تک محمد میں عیب نظر ہی نہیں آئی۔ ہائے ہائے ہائے، مشرکوں کو تو محمد میں عیب نظر نہ آئے اور ہمیں اپنے نبی کا چہرہ اچھا نہ لگے، ہمیں اپنے نبی کا لباس پسند نہ آئے، ہمیں اپنے نبی کے اخلاق اچھے نہ لگے، ہم کبھی کسی کو آئیڈیل بنائیں، کبھی کسی کے پیچھے چلیں، آنکھیں بند کر کے۔ حسان کہنے لگے اگر تم عیب نہیں بتاؤ گے تو میں کیسے شاعری کروں؟ وہ کہنے لگے اچھا ایک کام کرتے ہیں حسان، انکار نہ کرو، ہم آپ کا تحفہ بڑھا دیتے ہیں، پیسے زیادہ کر دیتے ہیں، محمد میں عیب بھی تم خود ہی تلاش کرو، کیونکہ تم شاعر ہو اور شاعر جو ہوتا ہے وہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ واہ، میں کو بات شاعر یاد آ رہا ہے، وہ سب بولتے نہیں گئے شاعر، سنے آپ کو اللہ کا ولی بن جائے۔ وعدے زین کلہپا مکایا محمد دکھاتا، جہاں اے بنایا محمد دکھاتا، خدا تم تو پہلے محمد بنایا والا علایا محمد دکھاتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسان نے کہا ٹھیک ہے لیکن مجھے بتاؤ وہ محمد کہاں ہے؟ مشرکین نے کہا وہ ایک راستہ ہے، روزانہ وہاں سے گزرتے ہیں، بس وہیں تم بیٹھ جانا، جب تمہارے سامنے سے گزرے ان کے بال دیکھنا، ان کی چال دیکھنا، ان کے رخسار دیکھنا، ان کے دانت دیکھنا، ہونٹ دیکھنا، قد دیکھنا، کہیں نہ کہیں کوئی عیب مل ہی جائے گا۔ حسان نے کہا ٹھیک۔ حسان چلے گئے اس راستے پر جہاں سے اللہ کے محبوب گزرتے اور گھات لگا کر بیٹھ گئے جیسے کہ دشمن کے انتظار میں ہوتا ہے، اور آنکھوں میں محبت نہیں تھی، آنکھوں میں عقیدت نہیں تھی، تنقید تھی، ناقدانہ نگاہ سے جائزہ لینا چاہتے تھے۔ انتظار کرتے رہے، کچھ ہی دیر گزری کہ سامنے سے آمنہ کا لال آتا ہوا دکھائی دیا۔ ہائے ہائے ہائے، میں آدھا صحیح میرا وجدان میرے لسے دے، جب ہمارے نبی فرش پہ چلتے ہوں گے حاملین عرش بھی انہیں دیکھنے کو ترستے ہوں گے۔ میرے آقا گزرے یمشی تکفواً، عاجزانہ چال کے ساتھ، متواضعانہ چال کے ساتھ، رفتار میں تیزی اور کندھے جھکے ہوئے، اور نگاہیں ادھر ادھر نہیں تھی ہماری طرف، نگاہیں فرش زمین پر تھی۔ ام المؤمنین مخدومۃ المسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں عرب کی کنواری بیٹیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں تھی جو میرے محمد کی آنکھ میں حیا تھی۔ اور آپ بھی انہی کے امتی ہو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، اپنی آنکھوں کو بے باک نہ کرو۔ سوال ہوگا انسان، ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، کہاں اٹھی تھی، کیوں اٹھی تھی؟ یہ آپ یہ بجلی لگی ہوئی ہے بل دیتے ہو کہ نہیں دیتے؟ یہ چھوٹا سا بلب ہو 6 واٹ کا، بلکہ 0 کا بلب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، ہمارے زمانے میں ہوتا تھا، اس کا بھی بل دینا پڑے گا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے اللہ نے 2 بلب لگائے ہیں، کیا اس کا بل اللہ نے نہیں رکھا؟ سنا دیتا ہوں کیا بل ہے۔ فرمایا جعلت لك عینین وجعلت لهم الغطاء، رب العالمین نے فرمایا تمہیں 2 آنکھوں کا نور عطا کیا اور ان آنکھوں پر پلکوں کی صورت میں پردے بھی لگا کر دیے۔ فانظر بعینیک ما احللته لک، اب دل تمہیں بتانے لگا ان آنکھوں سے ہمیشہ وہ دیکھنا جن کو دیکھنا اللہ نے تمہیں حلال کیا ہے۔ اپنے والدین کو نگاہ اٹھا کر دیکھو گے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ فَإِنَّ عَرَضَ لَكَ مَا حَرَّمْتُهُ عَلَيْكَ، اگر کبھی زندگی کے سفر میں تمہارے سامنے ایسا منظر آ جائے یا ایسی
ایسی شخصیت آ جائے جس کو دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے، اطبق علیہم الغطاء، تو تمہاری آنکھوں کی روشنی کا بل یہ ہے کہ اپنی پلکوں کو بند کر لینا، غیر محرم کو دیکھنے سے آنکھیں ہٹاؤ گے تو اللہ ان کا بل قبول فرما لے گا۔ میرے آقا کی نگاہیں ہمیشہ زمین کی طرف ہوا کرتی تھی۔ ہمارے ساتھ تشکیل میں ایک دفعہ اردن کے شیخ الحدیث شیخ زیدون ابو احمد ان کا نام تھا، چنیوٹ میں ہماری تشکیل تھی، تو آداب گشت بیان کر رہے تھے عربی میں۔ عجیب بات تھی، انہوں نے فرمایا گشت کرتے ہوئے زمین کی طرف دیکھا کرو اور زمین سے کہا کرو انا منی و الیک، اللہ نے مجھے مٹی سے ہی پیدا کیا ہے اور واپس بھی میں نے مٹی میں چلے جانا ہے، تاکہ یہ جو ہمارا نفس ہمیں بڑا دھوکہ دیتا ہے نا، تم بڑی کوئی چیز ہو، تو ذرا اس کا علاج ہو جائے۔ حسان نے دیکھا میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں، تو پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا۔ حسان نے اپنا دل نکال کر محمد عربی کے قدموں میں ڈال دیا۔ میرے آقا کو نہیں پتا کہ حسان کے دل پر کیا قیامت گزر گئی، وہ تو اپنی اللہ کے ذکر و تسبیح میں مشغول جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا کہ حسان بیٹھا ہے مجھے دیکھا، کوئی آئی کنٹیکٹ بھی نہیں، آنکھوں میں وہ جو سلام ہوتا ہے وہ بھی نہ ہوا۔ اور ادھر حسان نے بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لیا کہ اب باقی کی زندگی محمد کے قدموں میں گزارا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے نعت بنا دی انہوں نے، فرمایا لما رأيت انوارہ سطعت، لما رأيت انوارہ سطعت، وضعت من خیفتی کفی علی بصری، خوفا علی بصری من حسن صورته فلست انظر الا علی قدری۔ حسان نے کہا میں اپنے آقا کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند سنہرا لباس پہن کر فرش زمین پر اتر آیا ہو۔ اللہ کے محبوب کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ان کی چہرے کی روشنی سے اللہ نے سورج کو روشن فرمایا ہو، ان کے ماتھے کی چمک سے اللہ نے چاند کو چاندنی عطا کی ہو، ان کے دندان اقدس کی جھلملاہٹ سے اللہ نے ستاروں کو چمکنا سکھایا ہو۔ اپنے آقا کو دیکھ کر مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے اس کے پسینے کی خوشبو سے اللہ نے گلاب کو پھولوں کا بادشاہ بنایا ہو۔ وہاں سے گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر گئے، سارا مال، سارے دراہیم، سارے دنانیر اکٹھے کر لیے اور انہیں ایک چادر میں لپیٹا، اپنی کمر پر اٹھایا، سیدھا مشرکین کے پاس چلے گئے، ان کے منہ پر دے مارا سارا مال و اسباب اور کہنے لگے کتنے نادان ہو تم، ابلیس کے غلام ہو تم، مجھے بھیجا کہ محمد میں عیب ڈھونڈوں، میری گواہی سن لو، عیب محمد میں موجود ہونا تو دور کی بات، اللہ نے عیب کو محمد کے قریب سے بھی گزرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ مشرکین حیران ہو گئے، مشرکین کہنے لگے ہم نے تمہیں کلام بنانے بھیجا، یہ کیا ہو گیا حسان؟ حسان فرمانے لگے تم نے کلام بنانے بھیجا، رب نے میرا کام بنا دیا، اب تم سب گواہ ہو جاؤ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آج کے بعد حسان کی جان بھی محمد پر قربان، حسان کا کلام بھی محمد پر قربان ہے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، گھڑی مجھے بار بار توجہ دلا رہی ہے کہ وقت زیادہ نہ لیا جائے۔ آج کل ربیع الاول ہے، ہمارے لیے بہت مبارک مہینہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت اس مبارک مہینہ میں ہوئی، تو امت کا ایک مزاج بنا ہوتا ہے کہ نبی سے عشق کا اظہار کرے، بہت اچھا جذبہ ہے، اللہ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ لیکن یاد رکھیں عشق دو طرح کا، ایک وہ عشق ہے جو ہماری مرضی کا اور ایک وہ عشق
یہ ہے جو محمد کی مرضی ہے۔ آپ کو جج بنا کے پوچھتا ہوں کہ آپ بتاؤ کون سا عشق ہمارے آقا کو پسند آئے گا، ہماری مرضی کا یا ان کی مرضی کا؟ سچ کہہ رہے ہیں؟ سیاسی جواب تو نہیں دے رہے۔ آج کل تو ہر چیز میں کم وقت سیاست ہو گئی، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ۔ ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے لگے۔ اب اس زمانے میں واش بیسن نہیں ہوتے تھے، ٹوٹیاں نہیں ہوتی تھی، سیوریج کا نظام نہیں ہوتا تھا، زمین کے اوپر ہی وضو ہوتا تھا اور پانی بہ جاتا تھا، زمین میں جذب ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا، پانی سے بھرا ہوا، وضو کرنے کے لیے زمین پر بیٹھے۔ نبی کو وضو کرتا دیکھ کر سارے صحابہ غلاموں کی طرح جمع ہو گئے، چاروں طرف دائرہ بنا کر صحابہ کرام موجود ہوئے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، تمام کے تمام صحابہ نے حضور کے جسم سے ٹپکنے والے پانی کو اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اپنے سینے سے لگا دیا۔ فجعل يتمسحون بهم، جیسے ہم مسح کرتے ہیں نا جی، پانی کو تھوڑا تھوڑا ہی آیا نا سب کے حصے میں، وضو کا پانی تو کم ہوتا ہے، پھر حضور علیہ السلام ہماری طرح چٹی کھول کے بھوکے تو نہیں جاتے تھے نا، نعوذ باللہ۔ ہم تو جتنے دیر میں مسح کرتے ہیں اتنی دیر میں 2 لوٹے خیر سے ٹوٹی سے پانی کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو قدر نہیں ہے، ہم پنڈی والوں سے پوچھو پانی کی قدر۔ ہم اپنے مدرسے میں روزانہ 1.5 ٹینکر ڈلواتے ہیں، 2500 کا ٹینکر۔ آپ تو ماشاءاللہ میرے خیال ہے وہ چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں پانی کے، اور پینے کا پانی الگ سے ہمیں خریدنا پڑتا ہے، وہاں زمین میں پانی ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی کفایت کے ساتھ پانی کو استعمال، تو تھوڑا تھوڑا جتنا پانی ٹپکتا تھا صحابہ کرام اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے، کبھی کسی کا دایاں ہاتھ آگے آتا، کبھی کسی کا اوپر کسی کا نیچے، تھوڑے قطرے ملتے تھے، کوئی اپنے چہرے پہ ملتا، کوئی اپنے سر پہ ملتا، کوئی اپنے جسم پہ ملتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لے رہے، فرمانے لگے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب، آپ سے ہمیں جو محبت ہے نا، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے جسم سے پانی زمین پر گرے، ہم چاہتے ہیں ہم برکت کے لیے اس کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ عشق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی تمہاری محبت کا انداز ہے، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں سچا عاشق رسول کون ہوتا ہے، سچا عاشق رسول کون ہوتا ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، ذرا آج دل کے کان کھول کے سننا، اور اللہ کرے کہ آج آپ یہ حدیث اگر یاد کر کے اپنے گھر تک لے گئے اور اس کو اپنے بچوں کو سمجھا دیا، اپنے نمازیوں کو بتا دیا، اپنے گھر والوں کو سکھا دیا، تو انشاءاللہ بات بن جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا سچا عاشق ہوگا 3 نشانیاں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی نشانی بتائی فَلْيَصْدِقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، محمد کا سچا غلام وہ ہوگا جو زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، جو ہمیشہ سچ بولے گا۔ اور پتہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار ہمیں اس کی طرف طلب کیا ہے، فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ۔ دیکھنا، خیال رکھنا کہیں کوئی خاص حلیے والا تمہارے عقیدہ توحید پر ڈاکہ نہ ڈال دے، کہیں کسی اور سے مدد نہ مانگتے پھرنا اللہ کو چھوڑ کر، کہیں مشکلات میں کسی اور کو نہ پکار لینا اللہ کو چھوڑ کر۔ رب العالمین نے فرمایا تمہارے لیے قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کسی اور کو معبود ماننے کی اجازت نہیں، کسی اور کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت نہیں۔ ہم سب کا معبود، ہم سب کا مسجود، ہر جگہ موجود علام الغیوب، کارساز و دستگیر، حاجت روا اور مشکل کشا کون؟ ہاں یہ بیان کا آخری حصہ ہے اور شمع
بھی پوچھتے وقت بھڑکتی ضرور ہے، ذرا ایمان کی حرارت کا اظہار کرتے ہوئے جواب دیں کہ ہم سب کا معبود کون، ہم سب کا مسجود کون، علام الغیوب کون، کار ساز و دستگیر و حاجت روا کون، اور اپنے بندوں کی مشکلات میں کام آنے والا مشکل کشا کون۔ یاد رکھنا عزیز دوستو، باقی جہاں جاؤ گے تم سے غلطی ہو جائے لوگ تانے دیں گے، تم سے گناہ ہو جائے لوگ سزا دیں گے، لوگ تمہیں شرمندہ کریں گے، لیکن قربان جاؤ اللہ رب العالمین کی رحمت پر کہ بڑے سے بڑا گناہ لے کر جاؤ اس کے دربار پر، تھوڑی سی عاجزی دکھاؤ، تھوڑا سا شرمندہ ہو کر دکھاؤ، دونوں ہاتھ پھیلاؤ، جھولی اٹھاؤ، چھوٹا سا آنسو بہاؤ اور کہہ دو نا یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، میرا رب تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، معاف کر دے گا۔ رب کعبہ کی قسم میرے اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس جیسا معبود ہے کوئی، نہ اس جیسا مسجود ہے کوئی، اور نہ اس جیسا غفور ہے کوئی۔ بخاری کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حشر کے روز ایک گناہگار کو اپنے قریب بلائیں گے۔ اس کو بھائی بس ذرا غور سے سنو یہ بات، ہم تو گناہگاروں کے فتوے لگاتے رکھتے ہیں، ہماری جیب میں تو ہر وقت گستاخی کے فتوے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں اس گناہگار کو ذرا میرے قریب لے کر آؤ، قریب لے کر آؤ، قریب، اتنا قریب بلایا حتی یضع کنفہ علیہ۔ ادھر دیکھو میری طرف، یہ حدیث کے وہ الفاظ ہیں دنیا کی کوئی زبان ان کا ترجمہ نہیں کر سکتی۔ حتی یضع کنفہ علیہ، اللہ اس گناہگار کو قریب بلا کر ایک ستاری کی بہت بڑی چادر اس کے منہ پہ ڈال دیں گے تاکہ گناہگار بندے کی شکل بھی کسی کو نظر نہ آئے، اس کا نام بھی کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ اپنے بندے کی عزت کے معاملے میں بہت غیرت کرتا ہے، اللہ اپنے بندے کی عزت کے معاملے میں بہت حساس ہے، وہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اس کے بندوں کی کمزوریوں کو اچھالا جائے۔ اللہ کرے میری یہ بات ہمارے اینکرز تک چلی جائے، وہ جو ہر روز بیٹھ کر کبھی کسی کا تیہ پانچا کرتے ہیں، کبھی کسی کی بے اکرامی کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ دشمن کی بھی خوبیوں پہ نظر کرو۔ رحمت عالم نے فرمایا گناہگار کو اللہ قریب بلائیں، پھر ستاری کی چادر اس کے چہرے پر تانیں گے، پھر اللہ اس سے سرگوشی میں فرمائیں گے آہستہ آہستہ، اتعرف من بکتا، ہاں میرے گناہگار تمہیں کچھ یاد ہے نا وہ گناہ جو تم نے کیا تھا فلان دن میں فلان رات، وہ کہے گا یا اللہ مجھے یاد ہے، پھر اللہ فرمائیں گے اتعرف من بکتا، وہ ایک اور گناہ یاد ہے نا تم نے فلان رات میں کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ یاد ہے، پھر اللہ فرمائیں گے اتعرف من بکتا، رحمت عالم نے فرمایا اس گناہگار بندے کو ایک ایک گناہ یاد کروایا جائے گا اور وہ اپنے گناہوں کو مانتا جائے گا، آخر میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرے گا الہ العالمین میں تو سمجھتا تھا جیسے میں نے دنیا والوں سے گناہوں کو چھپا لیا تجھ سے بھی چھپا لیا، مجھے پتا نہ تھا کہ آج تو سارے گناہ میرے سامنے کر دے گا، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں اللہ میں بڑا شرمندہ ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا اپنے گناہگار بندے کو روتا دے کر اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، اور رب العالمین فرمائیں گے سترتها علیک فی الدنیا، ہاں میرے بندے دنیا میں میرا تیرے ساتھ رحمت کا معاملہ تھا، تو گناہ کیا کرتا تھا میں تیرے گناہوں کو چھپا دیا کرتا تھا، آج کیا سمجھتا ہے میں تجھے رسوا کر دوں گا، نا نا غفرتها لک اليوم، آج میں اعلان کرتا ہوں جتنے چاہے گناہ لے کر آ جاؤ سارے معاف کر دیے۔ پہلی شرط ہے عزیز دوستو ہمیشہ سچ بولیے، چاہے بظاہر دنیا کا کتنا بڑا نقصان ہو جائے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں تمہیں اپنے غلاموں میں شمار فرمائیں گے۔ دوسری بڑی علامت عاشق رسول کی دوسری بڑی نشانی جو میرے نبی نے بیان فرمائی،
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ، وہ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچنے دے گا، ہمیشہ ان کی راحت کا سامان پیدا کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں گھر میں اتنی اونچی آواز سے ٹیپ لگا لوں کہ ساتھ والے گھر والی خواتین نماز بھی ادا نہ کر سکیں، اتنی اونچی آواز سے نعت خوانی ہو رہی ہو کہ لوگوں کے کانوں میں تکلیف ہونا شروع ہو جائے، یا میں اپنی گاڑی محلے والے میں کے کسی گھر کے سامنے کھڑا کر کے اس کا راستہ روک دوں، پھر میں کیسا عاشق رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے محلے میں کوئی بوڑھا کوئی بھوکا ہے، کوئی ایسا غریب شخص ہے کہ جو گوشت نہیں بنا کے کھا سکتا اور تم نے گوشت بنایا ہے تو اپنے شوربے کی مقدار کو بڑھا دو اور ایک پلیٹ اپنے پڑوسی کے گھر میں بھی بھیج دو۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، پھر کہہ رہا ہوں، اگر ہم ساری رات نفل میں گزار دیں اور ہمارے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ بھوک سے سو نہ سکے تو اللہ حشر کے روز یہ سارے نفل اٹھا کے فیصل کے منہ پہ مار دیں۔ یہ نفل اتنے قیمتی نہیں تھے جتنا اس بچے کی بھوک کو دور کرنا ضروری تھا۔ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کبھی کبھی ہسپتال جایا کرو، وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھلک رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کھلونے لے جایا کرو، ان سے پوچھ لیا کرو بیٹا کوئی چیز کھانے کو دل کر رہا ہے میں لا دوں تمہیں، اس لیے نہیں کہ تمہارا احسان ہوگا، اس لیے کہ تم نبی کے عاشق کہلاؤ گے۔ مدارس میں آ جایا کرو، مولانا سے بات کیا کرو، مولانا اگر کوئی آرفن بچہ ہے، اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کے ابا جنت میں چلے گئے ہیں تو اس کو احساس نہ ہونے دینا کہ اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے، میں اس کا وارث ہوں، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لو، اس کو وہ لباس پہناؤ جو آپ کی اولاد پہن رہی ہے، اس کو وہ کھانا کھلاؤ جو آپ کی اولاد کھاتی ہے، کیوں؟ تاکہ نبی کے عاشق کہلائے۔ اور تیسری سب سے بڑی نشانی عزیز دوستو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، میرا سچا عاشق وہ ہوگا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا۔ یہ جو ہماری بہن بیٹیاں مجبوراً کبھی بازار میں نکلتی ہیں نا تو وہ ہمارے بھائیوں کی امانت ہوتی ہے ہمارے پاس، ان کے اوپر بری نظر ڈالنا بھی خیانت ہے۔ اس امانت کو امانت سمجھ کر ان کو عزت اور آبرو کے ساتھ اپنا کام کر کے واپس گھر جانے کا موقع دینا چاہیے۔ سب اس کی کوشش کرو گے؟ میں نے آپ کا بہت وقت لیا لیکن کوشش کی ہے آپ کا وقت قیمتی بن جائے۔ یہ 3 علامات آج میں نے آپ کو بتائی ہیں، ذرا میرے ساتھ دہرا لو تاکہ ہمیشہ یاد رہیں۔ نبی کا سچا عاشق جس کی نشانی خود نبی نے بتائی ہے وہ ہوگا کہ جو ہمیشہ سچ بولے گا، ہاتھ اٹھا کے ہمیشہ سچ بولے گا۔ دوسری نشانی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری والوں کو، اپنے ہمسایوں کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ ان کی راحت کا سامان کرے گا۔ اور تیسری بڑی علامت عاشق رسول کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے گی اس میں خیانت نہیں کرے گا، پوری دیانتداری سے اس امانت کا خیال رکھے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر گزار ہوں آپ سب کا اور ہمارے مولانا رضا الفرائین صاحب کا کہ انہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس حاضری کو قبول فرما لے، اور یہ مبارک وقت ہے قبولیت دعا کا۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر ہے اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، اس کی نظر ہمارے دلوں پر ہے، ہمارے تخیل پر ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی آج کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، اے اللہ تجھے تو پتہ ہے نا لوگ ہمیں نیک سمجھیں تو کیا ہوا، لوگ ہمیں